بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وخلق الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک آیت ہے جو بلند و بالا ہے، جو اس پر مستوی ہے، جس نے ہم سب کو ہدایت کا رکھا، حافظ قرآن بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اثر بخشا. ہم ہمیشہ اپنے رب اللہ جو جلالہ و اکرام کی تعریف، حق، بڑائی، کبریائی اور اس کے نام کی تکبیرات کرتے رہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ. بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عزت پر کہ آپ نے اللہ کا دین اپنے مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اللہم بارک علی محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین، اس وقت رمضان المبارک کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں. اور وہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے. اب نہ جانے اپنے کے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس کو آئندہ یہ مہینہ ملے نہ ملے، کیونکہ آج دنیا موت کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے. صبح موت اللہ کا پیارا ہونے والا ہے اور شام اللہ کو بہت پیارا ہونے والا ہے. کا کوئی انسان نہیں جانتا. پوری دنیا میں ایک نفسا نفسی کی عادت ہے، اسی لیے جو صحت اور سلامتی اللہ نے اب ہم کو دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر جو وقت ہمارے پاس میسر ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. چونکہ بلا شبہ
اب ہم نے یہ جان لیا کہ دنیا کی زندگی کوئی معنی رکھنے والی نہیں ہوگی، پل جھپکتے ہی دنیا کو چھوڑنا ہے اور اللہ والا نصیب سے ملاقات کرنا ہے۔ اب ایک اہم نفس اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہے اور اس تیاری کے لیے آخرت کا توشہ ہم لوگ تیار کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس سے پہلے آپ نے بہت سے علماء کرام سے رمضان کے فضائل اور مسائل پر کافی گفتگو سنی ہوگی۔ میں جو آج آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک باعث احترام ہوا کیوں ہے، اس کی عظمت کس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کی ہے، اور اسی عظمت کو ہم پانا اور برقرار رکھنا ہر مسلمان کا یہ بنیادی فریضہ ہے۔ یہ آیت ہم نے قرآن مجید کی رمضان آنے سے پہلے بھی سنا، اور رمضان مبارک کے ایام میں ائمہ کرام نمازوں میں اکثر و بیشتر اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور ہم سب کو تقریباً دونوں کو یہ آیت تقریباً یاد بھی ہوگی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اب وہ باطل میں تمیز کرنے والے دلائل کے ساتھ۔ یا تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان قابل مبارک اسی لیے ہوا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کی وجہ سے ہم شکر گزاری کے لیے اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں اور اسی قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان کا بنیادی حق ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان مبارک آ جاتا تو حضرت جبرائیل امین کو قرآن مجید سنایا کرتے۔ ہر سال ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے، اور جو سال آپ دنیا سے جدا ہوئے، آپ کا انتقال ہوا، اس سال آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو کلام مجید سنایا۔ اب اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی نسبت سے صحابہ کرام کے جو معمولات تھے وہ بھی قرآن مجید سے بہت زیادہ قریب تھے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو فقیہ مدینہ تھے، رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا تو آپ فقہ کی مجلسوں کو ختم کر دیتے، درس و تدریس کی مجلسیں ختم ہو جاتی، جو مجلسیں چلتی وہ صرف قرآن کی، قرآن سننا اور سنانا، پڑھنا قرآن، تدبر قرآن، تلاوت قرآن، قراءت قرآن، یہی مشغلہ پورے رمضان پڑھا کرتا تھا سب کے ساتھ۔ جبکہ سلمان عودہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں لجنا کے، ایک کتاب انہوں نے لکھی، اس میں خاص ایک چیپٹر بنایا جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 5 سلف صالحین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پورے رمضان میں محنت کر کے 30 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کیا، ذاتی طور پر، کسی کی ابتدا میں نہیں، ذاتی طور پر دن رات صرف قرآن کو یہ مہینے کا حق تھا۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں جو مصروف ترین آدمی ہوتا تھا وہ بھی جد و جہد کر کے کثرت سے قرآن مجید پڑھتا تھا، اور سب سے زیادہ مصروف حکمران ہوتا تھا۔ حکمران سے زیادہ مصروف، بادشاہ سے زیادہ مصروف ہونے کا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ مروان بن حکم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پورے رمضان میں، حالانکہ اس کے زمانے میں جو خلافت تھی اس کی مسافیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا تو کم از کم مروان بن حکم وہ 7
چھوٹی بڑی سے نہیں کہ تراویح کتنے رکعت ہے، یہ کیسا وہ کیسا نہیں، یہ مہینے میں نہیں، یہ مہینہ آنے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ معلوم کی رمضان کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے بڑی عبادت اس مہینے کی تلاوت قرآن۔ دوسری بات ہدی للناس، اب یہ قرآن کا دوسرا مقصد اللہ نے بتایا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ لوگ کا خالی مسلمان کی ہدایت نہیں، ہر غیر مسلم کی ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ ہدی للناس، سارے کے سارے غیر مسلموں کے لیے جو قرآن مجید دیا گیا، کیونکہ ناس میں ساری کائنات کے لوگ آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بلند نقطہ ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دین ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، اس دین کا برپا قرآن مجید ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، اس دین کے داعی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی، یہ نہیں کہ خالی مسلمانوں کے نبی، یہ مسلمانوں کا کلام ہے، مسلمانوں کا دین، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس دین کو ماننے والا مسلمان، اس کتاب کو ماننے والا مسلمان ہے، اس نبی پر ایمان رکھنے والا مسلمان ہے، اسی لیے ہم مسلمان ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں عام انسانوں کے لیے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ قرآن حق کو باطل میں تمیز کرنے کے سارے دلائل لے کر آیا۔ فرقان کے معنی کیا ہے؟ فرقان کے معنی الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے، غیر اللہ کی عبادت کیا ہے، ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر اللہ نے بیان کر دی۔ ہمارے قرآن اللہ مسلمان اس آیت کی ایک شرط پر بھی آج ہم نہیں اترتے۔ ایک چھوٹی سی بات، ہماری اس مسجد میں جتنے بھی احباب اور حاضر ہیں، جو میری بات سن رہے ہیں، اپنا ذرا جائزہ لیتے ہیں، ایک جائزہ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب قرآن کا اتنا بڑا حق ہے تو ہم نے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید کی پابندی کے ساتھ تلاوت کی ہوگی، یا سیکھنے کی جدوجہد کی ہوگی، یا سنانے کی کوشش کی ہوگی۔ اگر اس کا ایک ایوریج نکالا جائے اخلاص کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ 70% ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کیا۔ ایک بات، ہر چیز ہم سیکھتے ہیں، سب سے مشکل نظر آتا ہے ہم کو پڑھنا، جبکہ اللہ نے سب سے آسان اس کو بنا کر پیش کیا۔ دوسری بات، لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بیان فرمایا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ دنیا نے جہاد کا غلط مفہوم سمجھ لیا، انہوں نے غزوہ عالمگیری کو جہاد سمجھا۔ اصل جہاد کیا ہے؟ جس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا جہاد وہ یہ ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچا دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور اللہ کے نبی نے یہی کہا۔ سبحان اللہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ قرآن کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچا دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب بتائیے کہ یہ جہاد ہم نے کتنے لوگوں نے کیا؟ اب میڈیا والا کو یہی معلوم ہے کہ جہاد کے معنی بم پھوڑنا، قتل کرنا، نہیں، یہ جہاد نہیں ہوگا۔ جہاد تو اصل یہ ہے تبلیغ کرنا قرآن مجید، غیر مسلموں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا۔ اگر ہم میں کا کوئی انسان غیر مسلموں تک اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچاتا ہے تو ان اللہ وہ کبھی بچنے والا نہیں ہے۔ ہماری ایک سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے جب ہم نے معلوم کیا کہ چلو غیر مسلموں میں جائیں گے اور قرآن مجید کی تبلیغ کریں گے اور قرآن مجید ان تک پہنچائیں گے، میرے ذاتی شخصی تجربے کی بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں میں ہیبت ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ وہ کس بات کا؟ پہلے تو
دل میں ایک نفاق بیٹھا ہوا ہے، یہ نفاق ہے، اس نفاق کو غیر مسلموں سے ثابت کو بناؤ، ان تک قرآن کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، کسی مولوی ملا یا نائی کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ہر فرد مسلم کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں، یہ قرآن کا مہینہ ہم اکیلے شبینہ کر لیتے ہیں، ہم اکیلے بس کیوں ہم سن رہے قرآن، امام کے پیچھے ہم لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم لوگ میرا قرآن بس لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے ہم قریبی رشتے داروں کو نیوتا دیتے ہیں، نیوتا، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، روٹا لے جاتے ہیں، کچھ مٹھائی وغیرہ لے جاتے ہیں، اور قریبی رشتے دار ہے تو اس کے لیے کپڑے بھی لے جاتے ہیں، اور شادی کا روٹا بھی ساتھ لے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں ضرور آنا، یہ نیوتا ہے۔ جب رمضان آیا تو ہم نے کیا کر مسلموں کو ایسا نیوتا دینے کی کوشش کیا کہ ہم روٹا کیوں رکھتے ہیں؟ اس رمضان کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کے نزدیک انتہائی خوشنما ہے، افطار پارٹیاں چل رہی ہیں ہمارے پاس، صحت کی دعوتیں چل رہی ہیں ہمارے پاس، نوزلہ ہم نے حلیم اور حدیث کی بھکتیوں کے ذریعے سے رمضان کا تعارف کروایا۔ غیر مسلم یہی سمجھا کہ خوب کھانے کا مہینہ ہے، اس کو نہیں معلوم بیچارے کو یہ قرآن کا مہینہ۔ اگر ہم غیر مسلم سے جاتے اور جا کر دوستی کرتے اور اس کو بولتے کہ دیکھو قرآن کی وجہ سے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ مہینہ قرآن کا ہے اور ہمارا بنیادی حق ہے کہ آپ کو بھی ہم قرآن پہنچا دیں، لہٰذا دیکھیے یہ پڑھیے قرآن مجید آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ، کیا کرے گا وہ؟ گالی دے گا، انکار کرے گا، سنکار کرے گا، دلیل اور حجت قائم ہو گئی آپ۔ ایسا تو نہیں کہ آج کے زمانے میں کوئی ابو جہل اور ابو لہب، فرعون نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ غیر مسلم بڑی آنکھوں میں رکھ کر قرآن کو، ہم ایک غیر مسلم کے پاس ہے، ایک غیر مسلم لیڈر کے پاس ہے قرآن دینے کے لیے، وہ وقت دیا، ہم گئے اور جب اس کو قرآن مجید پیش کیا تو وہ قرآن پر اپنا سر رکھ دیا اور ایک جملہ کہا کہ صاحب میرے روانٹے کھڑے ہو کے میرے اوپر غیبت تاری ہو گئی، میں اس کو ضرور پڑھوں گا۔ قرآن پکڑ کے ہی اس نے چھو لیا، قرآن پکڑ کے ہی اس کے روانٹے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ قرآن پڑھے گا تو پھر کیا عالم ہو گیا؟ یہ قرآن کا رواؤ ہے، یہ قرآن کا بتاوا ہے، یہ قرآن کا پہلا اثر ہے، قرآن کا کتابی شکل میں دینا، قرآن مجید کا آیتوں کی شکل میں سنانا، یہ ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے اور یہی فرض کو آج ہندوستان کے ادا نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر ہمارے دائی حضرات بہت سے ہیں جو غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، لیکن ایک غلطی کی اصلاح کرے۔ ہم غیر مسلموں کو بھی دعوت کی سمجھا میں دیتے ہیں کہ بہترین اسٹیج لگایا جائے، گیدرنگ کی جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے، 1 گھنٹے کی تقریر کر دی جائے، کیا ہو گئے دین کا کام؟ بس اب ہمارے لیے اس محلے یا علاقے میں اب کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس نظریے کی وجہ سے ہمارے پاس شخصیت پرستی ہونا شروع ہو۔ نہیں، یہ تو 24 گھنٹے کا کام ہے۔ آپ جس محلے میں رہتے ہو وہ غیر مسلم ہمارے لیے دعوت کا مٹیریل ہے، ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں وہ غیر مسلم ہمارے لیے دعوت کا کام ہے، ہم جس جگہ پر ملازمت کرتے ہیں وہاں کے غیر مسلم ہمارے لیے دعوت کا سرمایہ ہے۔ اب میرا فریضہ ہے کہ گورنمنٹ سروینٹ ہے، 30 سال 35 سال تک گورنمنٹ کی خدمت کرتا ہے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر، لیکن ذرا اپنے دل سے سوال کر کے دیکھے کہ اس نے کتنے غیر مسلموں تک قرآن کا پیغام پہنچانے کی کوشش کیا۔ ہم بالکل نہیں سیکھے، ہم بالکل نہیں سیکھے۔ آسٹریلیا کے بعض ویڈیوز جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں دعوت کا کام نوجوانوں میں جنون کی حد تک پایا جاتا ہے۔ انگریزی علاقوں کے اندر بعض نوجوان سڑکوں پر بیٹھ جاتے ہیں،
انہوں نے ایک کام تو کر دیا. میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, پورے ملک کو چھوڑو, ہم ریاست تلنگانہ کے واسی ہیں, یہی چینا ہے, یہی برما ہے. تلنگانہ میں تیلگو بولنے والوں کی تعداد 3 کروڑ سے زیادہ ہے. 3 کروڑ تیلگو بولنے والے تلنگانہ میں پائے جاتے ہیں. آندھرا اور تلنگانہ کے اندر جملہ 7 کروڑ سے زائد لوگ تیلگو بولنے والے ہیں. ایسا کون سا ادارہ ہے, ایسے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں تک قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی جد و جہد اور کوشش کو عام کیا؟ ذرا سوچ کر دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سعودی حکمرانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اس ریاست کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے, ہر حاسد کے حسد سے بچائے. اب لوگ بولیں گے کہ خرم صاحب کی سعودی نواز ہو گئے. میں سعودی نواز نہیں ہوں, ہوتا ہوں نواز. ان کے غلطیاں ہوں گی اپنی جگہ, لیکن ایک کام جو سعودی عرب نے کیا آج تک دنیا کے کسی اسلامی ملک نے نہیں کیا, وہ کیا ہے کہ دنیا کی 80 سے زائد زبانوں کے اندر مفت میں قرآن مجید کی اشاعت اور تبلیغ کا ایک ذریعہ انہوں نے اپنا ملک میں بنایا. شاید اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں سرفراز عطا فرمائے. ایک کا شاہ فہد رحمہ اللہ, اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے, انہوں نے ایک پریس قائم کیا قرآن مجید کا, اور پوری دنیا کے اندر ہر زبان میں مفت فری اعلیٰ درجے کا انتہائی عالی قسم کا قرآن مجید غیر مسلموں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کر رہے ہیں. پورے ہندوستان کے دعات اور مبلغین کے ہاتھ پر جتنے لوگ اسلام نہیں لاتے ہوں گے سعودی عرب کے جالیات اور دعوی سینٹر میں, اتنے زیادہ اگر مسلم ایک مہینے کے اندر ایمان لے کر, یہ ان کی جد و جہد ہے. یہ جد و جہد آج ہم کو بھی چاہیے, ایسی کوشش آج ہم لوگوں کو بھی کرنی چاہیے. اب اس میدان میں جب آپ اتر کر دیکھیے کہ کتنا مزہ آتا ہے اور اس جدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پسند فرماتے ہیں. ہماری بڑی مصیبت کیا ہے میرے دوستو, ہمارے ذہنوں میں ایک بات آٹومیٹک پیدا ہو گئی, وہ کیا ہے؟ قرآن اتنا مشکل کلام ہے, ہم کیسا سیکھیں گے؟ سبحان اللہ میرے دوستو, بہت اچھا سوال ہے, لیکن غلط فکر ہے. کس نے کہا آپ کو قرآن مجید سب سے مشکل کلام؟ یہ شیطان نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا تاکہ آپ قرآن نہ سیکھیں. کیوں؟ کیا اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, انہیں یورپ جانا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو انگریزی زبان کا ٹیوشن 2 سال پہلے سے لے کر تیاری کرتے. کیوں؟ کمانڈ حاصل کرنا ہے لینگویج کے, پہلا امتحان زبان کا ہے وہاں پر. اگر وہاں کامیاب ہو جائیں گے زبان کے امتحان کے انگریزی میں, تو پھر آگے کا مرحلہ آتا ہے. کوشش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو ہماری ثوابدید سے زیادہ باہر ہے اس کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ بتائیے, چاند کا جانا آسان تھا یا مشکل تھا؟ مشکل, لیکن انسان نے اس کو آسان کرا. پہنچ گیا انسان, کئی ملک کے لوگ پہنچ گئے, لیکن یہی چیز قرآن کے سیکھنے میں انسان کے پاس کیوں نہیں؟ بولے نہیں, اب ہم تو مشکل سمجھ گئے, اور ہمارے بعد نادان مسلمان بھائیوں کو ان کے ملاؤں میں, پیروں میں اور ان کے علماء رسول نے ذہن میں ایک بات ڈال دیا, وہ کیا ہے؟ ارے نہیں, قرآن اتنا آسان نہیں ہے. قرآن سیکھنے 17 علم حاصل کرنا ہے, اس کے بعد قرآن. اب یہ 17 علم کیا ہے وہ کوئی معلوم, لیکن ہم کو تو کہیں پر بھی سیرت میں یہ نہیں ملتا. اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں بار بار ریپیٹ کر کے بیان فرمایا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو بہت آسان کر کے نازل کیا, ہے کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. یقیناً اس کلام کو ہم نے تمہاری زبان میں سب سے زیادہ آسان کر دیا, کبھی متقین, تاکہ تقوی والوں کو آپ کراتے رہیں, وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, اور اس قوم کو بھی ڈراتے رہیں جو جھگڑالو قوم بنی ہوئی ہے. اب
قرآن مجید کو سنا تو بتائیے حضرت عمر کتنے فن جانتے تھے، کتنے علم جانتے تھے حضرت عمر؟ سوچیے وہ لوگ آزاد تھے، اب تھے، لیکن جب اپنے گھر میں اس قرآن کو سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر تاثیر عطا ہوگا. اتنا آسان ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حبشہ کا بادشاہ نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سورہ مریم کو سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، وہ مشکوک ہو گیا، وہ رونے لگا، اس کی داڑھی بھیگ گئی. آپ بتائیے قرآن کی تاثیر تھی کہ وہ 17 علم سیکھ کے جعفر کو بلا لے کر آتے ہو میں 17 علم سیکھ کے قرآن سنوں گا جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کسی شہادت پر ہم لوگ پڑھے ہوئے یہی یہ بتایا کیوں باتوں اسی لیے کہ اگر آپ قرآن مجید سیکھ جائیں گے تو شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، خرافات کرنے والا، عوام پرستی کرنے والا، آمدنی رسول اور ایمان کرنے والا بند ہو جائے گا. اب یہ بند ہو جائے گا تو ایک مردوں کا پیٹ چلنا مشکل ہو جائے گا. بولے کہ نہیں ہمارے پیروکاروں کو غلام بنا کر رکھو، اسی لیے قرآن سے دور کر دو بس. اب اس لیے بولے کتابوں میں لکھتے یہ قرآن کا نہیں پہلے یہ سیکھو، یہ بھی قرآن کا بیسک ہے. یہ قرآن تو نہیں ہے، قرآن کا بیسک ہو لیکن قرآن ہے کیا؟ نہیں قرآن ہے کیا؟ نہیں. اسی لیے ہم لوگوں کے گھروں میں جاہل لوگ روٹی کتابیں پڑھتے معلوم بی بی سیکر کی کہانی اس پہ ایمان ہے، یوسف سلیمان کی کہانی اس پر ایمان آ رہی ہے، سلیمان بن مصر کی کہانی اس پر ایمان آ رہی ہے. اور کچھ معلوم کتاب ہے اس کو لیکن جہالت کا ارادہ تھا کہ ہمارے پاس پاکستانی پچھڑا لگنے کا یہ قرآن تو گھر میں ہے لیکن پاکستانی پچھڑا کر رہا ہے. پاکستانی پچھڑا قرآن گھر میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ نئی نئی کتابوں کو ہمارے پاس لگا دے دیا. اب ہماری تو دشمنی کسی مقصد سے نہیں ہے، ہم تو ہر منہج کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے دوست اور دینی بھائیوں کو دیکھو کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہم کو نظر نہیں آئے. بولے نہیں تو تمام پڑھا دیا ہے. بولے نہیں یہ جو بجائے آباد ہے مولانا الیاس کی لکھی ہوئی یہی تمہاری حق ہے. وہ اشارہ اسی کو لے کر ڈھونڈا. بولے وہی حق ہے، وہی حق ہے. کیوں؟ قرآن کو مشکل بنا کر قرآن کو مشکل بنا کر دیا. تصور میں کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے آسان ہے. انڈیا سے یورپ پہنچنا آسان ہے لیکن قرآن پڑھنا انسان کے لیے مشکل ہے. فقیر انسان کو لقبی بننا آسان ہے لیکن قرآن پڑھنا مشکل ہے. دو چار کی گنتی ہم کو معلوم ہے لیکن قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے. بولے کیوں؟ دل دماغ میں بٹھا کے اسی لیے میرے دوست ہم میں یہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے، جو قرآن مجید کو سیکھنا نہیں جانتے. قرآن مجید سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، بہت سے لحد تک قرآن ٹھیک ہے. میرے ایک بات عرض کرنے سے پہلے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس حدیث کو پہلے آپ کے ساتھ رکھتا ہوں. قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ پہلے یہ سوچو. قرآن سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ پہلے یہ سوچ لو. لوگ کہتے ہیں کہ علماء بڑے قرآن اندر ہے کہ بھائی بڑی کم نظری سے سوچو. نہیں ہم تک نظری سے نہیں سوچتے. علماء کے اتنا وسیع نظر دنیا میں کوئی ہے نہیں کسی. اور مشاہدہ دماغ ہے ان لوگوں کا. کیوں؟ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، نکالنا، حدیث بیان کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کرنا، یہ سب چیزیں ہیں. اگر وہ قرآن اندر رہیں گے تو پھر اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ سوچیے. ایک بات قرآن کیوں ضروری ہے ذرا سوچو. کرونا آ گیا ماشاء اللہ، خوف کے مارے لوگ خوف کے مارے مر جا رہے. ارے بیماری سے نہیں مر رہے، بیماری سے نہیں، خوف میں مر جا رہے. ادھر بھاگ بھائی سلینڈر 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 سلینڈر. کبھی سوچیں کہ سلینڈر کا موقع آنے سے پہلے سلینڈر کے بعد کی زندگی کا کیا انتظام ہے؟ یہ سوچ کر دیکھو. سب کو معلوم ہے مر جائیں گے تو خبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، لیکن ان 3 سوال کے جواب کہاں سے ملیں گے؟ کیا اس کے بارے میں کبھی فکر کیا؟ کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ لا الہ
جو لوگ سوچ رہے نا ایسا ایسا جواب مل جائے گا، وہ لوگ خامخیال ہیں، وہ لوگ بہت کامیابی میں ہیں، اعلیٰ درجے کا طالب علم سوال کا پرچہ حل کرنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ بھی بولو، جب یہ سوال کا جواب نہیں دیں گا تو چوتھا سوال فرشتے کریں، فرشتے ڈرا کے سوال کریں، ایسا نہیں محبت سے نہیں، جی جناب والا بتائیے من ربو کا، نہیں مجھے کہتا ہے مجھے من ربو کا، اور سیدھا سیدھا جواب دے گا فرشتہ، کیا جواب دیے؟ صحیح بولے رہ جائے گا، بولے نہیں صحیح دیا جواب، پھر بولے گا من ربو کا، بے والا بندہ مانی کا ڈر نہیں اسلام مگر کا، فرشتے جب مسکرائے، دو بار ڈرایا تو فرشتے مسکرائے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد بہت بڑی بات، جاتے جاتے فرشتے خوشی کے یہ سوالوں کے جواب کیسا معلوم ہے؟ اب یہ بات یہ ہے، اسی لیے قرآن سیکھتا، اسی لیے قرآن سیکھتا ہے کہ تم کو ایسے مانو کہ جواب صحیح ہے، کہے گا میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھتا تھا، میں قرآن پر عمل کرتا تھا، اسی کتاب کے ذریعے سے میرا یہ سوال آسان ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کس دن کے لیے قرآن پڑھنا بھی ہو سکتا ہے؟ رمضان تو چلے جائے گا، بقرعید بھی چلے جائے گی، مہینے تو گزر جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد جو اصل وہاں ہونے ہے، وہاں پر کام ہونے والی چیز سب سے بڑی کون سی ہے؟ قرآن۔ اللہ نہیں پوچھیں گے آپ محنت کرتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کون سے بڑی ڈگری ہے؟ عثمانیہ یونیورسٹی کی ہے یا یوروپ کی کسی یونیورسٹی کی ہے؟ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی ڈگری لے کر آئے کیا اردو خورا کی ڈگری لے کر آئے؟ یہ نہیں پوچھیں گے، اللہ پوچھیں گے بس یہ تین سوالوں کے جواب دے دو، بس کامیاب ہو۔ یہ سوال کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اسی لیے میرے دوستوں ہم لوگوں کو مرنے کے قبر کے معاملات کی وجہ سے قرآن پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، کیا نبی کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا چلو قرآن دے دیے پڑھ لو؟ نہیں، نبی کو اللہ پابند کرے، نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پابند کرے۔ ایسے اللہ کے نبی بیان کرواتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 92 میں، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء۔ اے لوگوں، میں اس بات کا حکم دیا گیا اس شہر مکہ کے اندر قائم اللہ کا گھر بیت اللہ، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو۔ مجھے مقرر کر دیا گیا میری عبادت صرف اللہ کے لیے، امرت تمہیں حکم دیا گیا، پھر فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ میں فرمانبردار مسلمان بن کروں۔ مسلمان نام نہیں ہے، فرمانبرداری کے جذبے کا نام ہے مسلمان، فرمانبرداری کے جذبے کا نام ہے مسلمان۔ پھر اس کے بعد تیسری بات اللہ نے نبی کو حکم دیا وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں قرآن کی۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ نبی کو کیا حکم ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو۔ ہاں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے؟ نہیں۔ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے اس بات کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو نصیحت دیجیے، تو اللہ کے نبی نے مجھ کو نصیحت کیا علیک بتقوی اللہ فإنہ أصل أمر کل، تقوی اختیار کرو، یہ ہر معاملات کی جڑ، یہ ہر معاملات کی اصل ہے تقوی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ زدنی، اور زیادہ نصیحت کیجیے، اور تھوڑی نصیحت کیجیے، یہ نصیحت بڑی مختصر ہو گئی۔ تو کہا علیک بتلاوت القرآن، تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو قرآن کی تلاوت کر، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو قرآن کی تلاوت کر۔ اس کے بعد اور بھی نصیحتیں آگے، تب دیکھیے تلاوت قرآن، سبحان اللہ۔ یہ ابو ذر کو جوش آیا، یہ ابو ذر کو جوش آیا، تو وہ جوش میں جا کے سیدھا اٹھے، کعبۃ اللہ شریف میں گئے، وہاں کفار و قریش کی میٹنگ چل رہی تھی، ایک کونے میں کھڑ گئے، بلند آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، بلند
اتنا مارا کہ وہ بالکل بے ہوش پڑ گئے. ان کو اٹھا کر صحابہ لے کر ہوش میں آئے. پھر انہوں نے اٹھا کے پھر انہوں نے گھر کے قرآن سنایا. پھر آگے گئے. پھر بے ہوش ہوئے. پھر انہوں نے کہا 3 مرتبہ یہ کام کرے. بڑا سختی کے ساتھ کہا, مار کر یہ حال کر دیا کہ بوسیدہ کپڑے کی طرح ان کے جسم کو بنا دیا. کیوں؟ قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے. ابو ذر غفاری اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, زندگی میں تلاوت قرآن کر کے مار کھانے کا جو مزہ آیا, ایسا مزہ زندگی میں کبھی نہیں آیا. ایک تلاوت کا مزہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق تو مکے سے باہر بھگا دیا. باہر ابن دبنہ اپنی حفاظت میں شہر میں لے کر اور کہا آج سے ابو بکر میری ضمانت میں کوئی ہاتھ میں لگائے گئے. تو بولے ٹھیک ہے, ہم تو کچھ نہیں ہو چکے چونکہ تمہاری ضمانت میں ہے, لیکن ایک شرط ہے, ان کو پہلے آگاہ کر دو کہ قرآن نہیں پڑھنا بازار میں. کیا نہیں پڑھنا؟ قرآن نہیں پڑھنا. قرآن نہیں پڑھنا بازار میں آ کے. سبحان اللہ. ابو بکر پڑھنے کے بعد قرآن بازار میں نہیں پڑھنا, گھر میں تھوڑی نہیں پڑھنا ہے. اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے, اور آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے عورتیں, بچے, مرد آگے اپنے آگے کھڑے ہوئے. یہ بھی تبلیغ کر, یہ بھی اشارہ کر دیا ہے. المحب میرے بھائیوں, جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہی بات ہے کہ یہ مہینہ تلاوت قرآن کی وجہ سے مختلف ہے. ہمارے روزے قرآن سے وابستہ ہے. ہم نے قیام کیا, دعائیں کی, سب کچھ کیا. اگر تلاوت کرنے کی جدوجہد نہیں کی تو ہم نے اس مہینے کا پورا حق ادا نہیں کیا. اللہ کے واسطے جیسے دوسرے علوم اور فنون سیکھتے ہو, اسی طریقے سے قرآن مجید کو بھی سیکھو. جوان سیکھے, بوڑھے سیکھے, عورتیں سیکھے, بچے سیکھے. تمام ادیان میں سب سے بڑا اعزاز مسلم امت کا یہی ہے کہ مسلم امت کا ہر فرد قرآن مجید کو کسی نہ کسی ناحیے سے پڑھنا جانتا ہے, اور غیر مسلموں کا ایک بھی فرد اپنی مذہبی کتابوں سے وابستہ نہیں ہوتا. یہ کی تو لہٰذا اپنی آخری بات, لوگ سمجھتے ہیں قرآن میں کیا ہے, لوگ قرآن میں کیا ہے, یہ ہمارے علم کی کوتاہی ہے. اگر قرآن میں کچھ نہیں ہے تو دنیا میں کچھ نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 365 علوم کا خزانہ بیان کیا. کتنے علوم؟ 365. کبھی قرآن کا انسائکلوپیڈیا لے کر پڑھ کر دیکھو, تحقیق کرو, کون سا فن چاہ رہے ہیں آپ قرآن میں ملے گا. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آسمان تک پہنچنا چاہ رہے ہیں, قرآن میں موجود. میتھمیٹک میں ماہر بننا چاہ رہے ہیں, قرآن میں موجود. کیا چاہیے آپ کو قرآن میں؟ چونکہ ہم نے قرآن کو خالی ثواب کا کلام سمجھے رکھا, علم کا خزانہ نہیں سمجھا. اور میرے دوستو, یہ عزم کر کے رکھو کہ ہم قرآن پڑھیں, قرآن پڑھائیں, قرآن سیکھیں, قرآن سکھائیں, ہمارے برادران وطن تک قرآن کا پیغام پہنچائیں. تبھی جا کر اللہ کے پاس ہماری نجات ہے, ورنہ اللہ کے پاس ہماری ذمہ داریاں اور سوالات بہت زیادہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, الہ العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کے پیغام کو غیر مسلموں تک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ اسلام پر, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو, الہ العالمین ہم سب کو ہلاکت خیر برات سے محفوظ فرما. اے اللہ کرونا کی وبا سے امت مسلمہ کے لیے مہربانی فرما. اے اللہ اس وقت کا خاتمہ فرما. اے اللہ اس وقت کے پیچھے جو لوگ سرپرستی کر رہے ہیں, اے اللہ ان سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ان کو دنیا کی زندت عطا فرما, آخرت میں بھی زندت عطا فرما. اے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا تو معاملہ فرما. یا رب العالمین انسانیت پریشان ہے, اے اللہ تو انسانوں کا رب ہے, اے اللہ انسانوں کا رب کا معاملہ فرما. اس بیماری کو ہمارے درمیان سے اے اللہ اٹھا دے. اے اللہ اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما. یا رب العالمین جو لوگ اس بیماری سے ملبس ہو کر مر چکے ہیں, اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما. اے اللہ مومنوں کو شہادت کا درجہ نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما.
ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے رمضان کی ساری عبادات کو قبول فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وصل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قتل الدين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المخلصين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم احفظنا عن كل بلاء الدنيا والنار الآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، ربنا اكشف عنا الرجس إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفوهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من فتنة القبر وعذاب النار، واعلم عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله أكبر.